الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہم اس گھنٹے کے اندر مسائل اعتقادیہ پر گفتگو شروع کرنے سے پہلے فن کی کتاب مناظرہ رشیدیہ پڑھیں گے۔ اس مناظرہ رشیدیہ کا باقاعدہ باضابطہ آغاز کرنے سے پہلے ہم رؤوس ثمانیہ پڑھیں گے، یعنی تعریف علم، موضوع، غرض و غایت الی آخری، تاکہ طلب مجہول لازم نہ آئے، اور ان چیزوں کو پڑھے بغیر طلب مجہول کیسے لازم آتی ہے وہ آپ درجہ رابعہ میں کتبی کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ تو سب سے پہلے علم مناظرہ کی تعریف۔ علم مناظرہ کی تعریف هو علم يعرف به هو علم يعرف به كيفية آداب هو علم يعرف به كيفية آداب إثبات المطلوب ونفيه اثبات المطلوب او نفيه او نفی دلیلہ مع الخصم۔ ایسا علم ہے کہ جس کے اندر مطلوب، مدعا، اچھا جتنی بھی تعریف اصطلاحات آئیں گی تفصیل کے ساتھ ہم اس کو حل کتاب کے اندر کریں گے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ کتاب کے اندر مستقل چیزیں آ رہی ہیں۔ جس میں اپنے مطلوب، یعنی مطلوب سے مراد دعویٰ یا دعوے کے اس بات کا طریقہ، یا مدعا علیہ کا جو دعویٰ جو مطلوب ہوگا اس کے رد کا طریقہ، یا اس کے دعوے کو توڑنے کا طریقہ معلوم کیا جاتا ہے۔ یہ علم مناظرہ کی تعریف ہے، علم مناظرہ کی، اس فن کی۔ اب مناظرہ، اس کی تعریف۔ مناظرہ لغتاً 4 معانی میں استعمال ہو سکتا ہے۔ لغتاً مناظرہ یا تو بمعنی نظیر، ہم مثل، نظیر، برابری، چنانچہ یہ معنی لکھ کر پھر اس کا معال کتاب کے اندر ہے، وَيَنبَغِي لِلْمُنَاظِرَيْنِ أَن يَكُونَا مُتَسَاوِيَيْنِ فِي الْعِلْمِ۔ جب نظیر سے ہے تو نظیر سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ 2 مناظرین جب آپس میں بیٹھیں گے تو وہ علم میں برابر ہو، علم میں ہم پلہ ہو، ایک بہت زیادہ علو علم میں زیادہ نہ ہو اور دوسرا بہت زیادہ علم میں کم نہ ہو، ورنہ ظاہر ہے جو علم میں زیادہ ہوگا اس کا روب پڑ جائے گا اس کم علم والے پر، تو یہ مناظرہ تو نہیں کر سکے گا۔ تو نظیر سے ہے، یعنی 2 مناظرین آپس میں علم میں برابر ہو۔ اب علم میں برابر ہونے کے لیے معیار کیا قائم کرے؟ تو آج کل کے زمانے میں اگر دونوں اپنے مسلک کے مناظر جانے جاتے ہیں تو بس ٹھیک ہے، متساویین فی العلم ہے، یا دونوں اپنے اپنے مسلک کے مستند اداروں سے فارغ و تحصیل ہے، ان کے پاس سند ہے، تو بس ٹھیک ہے، دونوں عالم ہیں، برابر ہے، مناظرہ کریں۔ کوئی صرف اور نحو پر تو مناظرہ نہیں ہو رہا نا، کہ ایک کہ میں تو سے صرف کہنا امتحان لوں گا، دوسرا کہ میں تو سے نحو کا امتحان لوں گا۔ مناظرہ امتحان کے لیے تو تھوڑی ہوتا ہے، وہ تو اس بات مطلوب کے لیے ہوتا ہے۔
البتہ اس میں ایک چیز کا خیال رکھا جائے کہ اگر عرف میں ایک عالم بہت مشہور ہے، اس کا بہت نام ہے، مسلک میں اس کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور دوسرا اس حیثیت کا نہیں ہے، تو اب یہ دونوں برابر نہیں ہیں، اب یہ دونوں مناظرہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ علم میں برابری نہ رہی۔ جیسے آج کل وہ اہل بدعت کا جو ہے وہ کنز العلماء کنز الخرافات بے ایمان جو ہے نا، ڈاکٹر اشرف آصف جلالی، اب جیسے انجینئر مرزا کو پتہ ہے نا کہ مفتی منیب الرحمان صاحب کو چیلنج کرو، اس سے تو آنا نہیں ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ کو چیلنج کرو، اس سے تو آنا نہیں ہے، تو جی میں مناظرہ ان سے کروں گا۔ تو کسی نے رادا کو کہا کہ بھئی تو ناچ، ہم تیرا ناچ دیکھنا چاہتے ہیں، اس سے کہا بھئی تا ناچو جب تو 9 من تیل لے کر آئے گا، اور پھر وہ 9 من تیل میرے پاؤں پہ مالش کرے گا۔ اب 9 من تیل کون لے کر آوے، پھر 9 من تیل کی مالش کون کرے، تو نہ 9 من تیل ہوگا اور نہ رادا ناچے گی۔ اس کو بھی پتہ ہے بھئی مفتی منیب الرحمان صاحب مناظرے کی فیلڈ کا آدمی نہیں، یہ تو فن ہے، حضرت شیخ صاحب اس مزاج کا آدمی نہیں ہے، تو ہم بھی کہیں گے دیکھو تمہارے بڑے ہم سے مناظرہ نہیں کر سکے تو چھوٹے کیا چیز ہے۔ شیخ الاسلام والمسلمین استاد محترم مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ عالمی شخصیت ہے، عالمی عہدے ان کے پاس، OIC کے عہدے ان کے پاس، ان کی عربی میں علمی کتابیں ہیں، عربی میں فصیح و بلیغ بیانات ہیں، انگریزی میں علمی کتابیں ہیں، انگریزی میں بیانات ہے، سب سے زیادہ دنیا کے علمی اسفار کرنے والے ہیں، اور تیرا عربی میں تو خیر نہ، حالت تیری ہے کہ تجھے 10 منٹ گفتگو کرنے کا ملکہ نہیں ہے، ایک صفحہ تو عربی کا نہیں لکھ سکتا، اور انگریزی کی تیری یہ حالت ہے۔ ایک زمانے میں غالباً CNN کو انٹرویو دے رہا تھا، جس ٹائم یہ دھرنے ورنے تھے، تو جنہوں نے وہ انگریزی میں انٹرویو سنا ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ اس نے انگریزی کا وہ حال کیا ہے کہ جو ہمارے پٹھان بھائی پنجابی کا کرتے ہیں جو ہے نا، بلکہ اس سے بھی برا کیا ہوگا جو ہے نا۔ اب آپ کے پنجابی میں کیا کہتے ہیں، ذات دی کوڑ کلی تو شاتیرہ نال جب پہ نہ مراد، اپنی شکل دیکھ، اپنا بھوتا دیکھ جو ہے نا، اور مناظرے کا چہرہ، اور پھر اس کی فیلڈ بھی نہیں ہے نا یار۔ شیخ صاحب کس سے مناظرہ کرتا ہے؟ کہ اگر میں یہ کہوں کہ جی مولانا الیاس عطار صاحب کو لے کر آؤ، بھائی میں غلط کر رہا ہوں، اس کی فیلڈ ہی نہیں ہے، میں کیوں اس کو دوں دعوت؟ وہ جب نہیں کرنا چاہتا، ان مسئلوں میں پڑھتا نہیں ہے، تو میں کیوں اس کو یہ دعوت دوں جب وہ اس فن کا ہی نہیں ہے؟ اب جو فن کے لوگ ہیں اس سے آپ فرار اختیار کیے ہوئے، اور جنہوں نے کرنا بھی نہیں اور آپ کے مقام کے ہے بھی نہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ آپ کے اپنے مسلک والے آپ کو چیلنج کرے تو جی وہ آپ ہماری حیثیت کے نہیں ہیں، تو تم کو چیلنج کر رہا ہے۔ خود کہتا ہے کہ دیوبند کا سب سے بڑا عالم ہے، تم دیوبندی سب سے بڑا عالم، تو ظاہر ہے اب تم اپنے مسلک میں بھی سب سے بڑا عالم لے کر آؤ نا۔ اور تمہارے مسلک کے لوگ تمہارے بارے میں کہتے ہیں کہ بابا تو اہل بیت کا گستاخ ہے، یہ ہماری زبان نہیں ہے، اور اہل بیت کا گستاخ یا تو زنا کی پیداوار ہوتا ہے، زانی بچہ ہوتا ہے، یا حیض کا بچہ ہوتا ہے، یا مرتد ہوتا ہے۔ تو ان تینوں میں سے تو جلالی کو کہہ رہے تو منتخب کر لے کہ تو حیض کا بچہ ہے، یا زانی کا بچہ ہے، یا جو ہے وہ مرتد ہے۔ پھر خود لوگوں سے کہلواتے ہیں کہ چلو مرتد تو اپنے آپ کو نہیں کہہ سکتا، اس میں سے سب سے کم بچہ حرامی، بچہ حرامی، تو بچہ حرامی ہے جو ہے نا، اور پھر نیچے لوگوں سے نعرے بھی لگواتے کہ کہو یہ بچہ حرامی، بچہ حرامی، بچہ حرامی۔ تو بابا تو اپنے مسلک میں بچہ حرامی۔ اشرف آصف خطائی، اشرف آصف دجالی، جلالی کی جگہ دجالی، یہ چمن زماں ہے، سندھ کا رہنے والا ہے، اس کے کفر پر کتاب لکھی، تو کافر بے ایمان ہے جو ہے نا، اور کوکب نورانی کی تقریز ہے، اور تو منہ اٹھا کر جو ہے نا، جو دیوبند کی شان ہے، پورے عالم کی شان ہے بھائی، تو اس کو چیلنج دے رہا ہے میرے بھائی جو ہے۔ تو اس لیے یہاں نہیں ہو سکتا، ایمان ہے جو ہے نا، اور کوکب نورانی کی تقریز ہے، اور تو منہ اٹھا کر جو ہے نا، جو دیوبند کی شان ہے، پورے عالم کی شان ہے بھائی، تو اس کو چیلنج دے رہا ہے میرے بھائی جو ہے۔
تو اس لیے یہاں نہیں ہو سکتا، اب یہ نہیں ہو سکتا۔ یا یہ نظر سے نظر بمانا رویت، دیکھنا، آمنے سامنے دوسرے کو دیکھنا۔ تو مناظرے میں بھی ضروری ہے کہ مناظر میں سر ایک دوسرے کو دیکھے، آمنے سامنے ہو نظر۔ ایک نے مجھ سے رابطہ کیا، جی ہم آپ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں۔ میں کہا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کر لیں گے۔ کیسے کریں گے؟ جی واٹس ایپ پر کریں گے۔ بھائی واٹس ایپ پر کیسا مناظرہ ہوتا ہے میرے بھائی؟ جو ہے آپ اپنی کہانیاں سنیں، ہم اپنی کہانیاں سنیں، ٹائم ہو نہ ہو بندہ مصروف ہے، مناظر میں تو وقت نکالنا پڑتا ہے، پھر اس میں آمنے سامنے ہونا چاہیے نا۔ تو یہاں کون سامنے سامنے؟ تو یہ واٹس ایپ پر وقت کا ضیاع ہے میرے بھائی جو ہے نا۔ یہ آج کل ایک نیا رواج نکلا ہے، نیٹ پر بیٹھے ہوتے ہیں، مناظرہ کرتے ہیں، ایک شیعہ کرتا ہے، اور پھر اللہ ہمارے لوگ کو ہدایت۔ یہ فن ہے بابا، فن۔ بہت سے لوگوں نے اس کو شہرت کا ذریعہ بنا لیا۔ مناظرہ بچے کا کھیل نہیں ہے۔ تم نے دیکھا ہو کہ وہ رافضی کیسے ذلیل کرتا ہے جو ہے۔ دین کو بدنام نہ کرو، مسلک کو بدنام نہ کرو۔ یہ گڈا گڈی کا کھیل نہیں ہے، یہ چھپن چھپائی نہیں ہے تم بچپن میں کھیلتے تھے۔ ایک تو نیٹ پر کوئی مناظرہ ہوتا نہیں کہ ایک ادھر نیٹ پر بیٹھا ہے، کدھر نیٹ پر ظاہر ایک آدمی غلط بات کرے گا تو صدر مناظر اس کو روکے گا نا۔ ایک آدمی اصول مناظرہ کے خلاف بات کرے اس کو روکا جائے گا۔ یہاں ہم نہیں روک سکتے نا، وہ لگا ہوا ہے۔ پھر ایسا سسٹم ہوتا ہے اس کے پاس کہ ہم بات کریں تو وہ آواز نہیں جاتی، اور وہ بات کرے تو وہ آواز جاتی ہے۔ لوگ سمجھتے دیکھو اس نے دبا دیا۔ اور پھر بدبختی کی انتہا یہ، خدا کا خوف کرو تم لوگ کہ آپ ان سے مناظرے ابو بکر صدیق کے ایمان پر کر رہے ہیں، آپ ان سے مناظرے میں فاروق کے ایمان پر کر رہے ہیں۔ یعنی آج تک ہمارے اکابر نے قربانیاں دے کر یہ ثابت کیا کہ یہ بے ایمان ہے، اور آپ نے ان کی اپنی حماقت، اپنی بیوقوفی اور فن کو نہ جاننے کی وجہ سے، شہرت کی طلب کی وجہ سے، آپ نے آج یہ مسئلہ عنوان بنا دیا کہ یہ صحابہ کے ایمان مشکوک ہے، صحابہ کے ایمان پر بات کرنی چاہیے۔ معاذ اللہ، خدا کا خوف کریں۔ آپ پڑھ لیں گے آگے فن مناظرہ میں کہ بدیہات میں مناظرہ نہیں ہوتا۔ ایک آدمی کہ وہ مولوی ساجد میں تجھے چیلنج دیتا ہوں، بھائی کس بات پر؟ مناظرہ کر، دلائل دے کہ سورج رات دن کے 12 بجے نہیں نکلا ہوا۔ اگر تیرے اندر ہمت جرأت ہے ثابت کر کہ دن کے 12 بجے سورج۔ اب یہ بدیہات کے انکار سے مناظرہ نہیں کیا جائے گا۔ ایک جوتا اٹھا کے اس کے سر پہ مارا جائے گا کہ اندھا تو نہیں ہے، دیکھ لے سورج نکلا ہوا ہے کہ نہیں نکلا ہوا، اس پہ مناظرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بدیہات پر تنبیہ کی جاتی ہے، اندھا تو نہیں ہے دیکھ، تنبیہ کا معنی یہ۔ صحابہ کا ایمان بدیہات میں سے، بدیہات پر مناظرہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ البتہ تو بے ایمان ہے، تیرے ایمان پر ہم مناظرہ کر سکتے۔ تیرے بڑے بے ایمان تھے، اور وہ جس کو قرب قیامت میں تو غار سرہ منرہ آ میں سے نکالے گا وہ پلے درجے کا بے ایمان تھا، اس پر ہم گفتگو کر سکتے ہیں کہ وہ کس درجے کے تھے۔ اب آپ کی ہلکی سی بے وقوفی کی وجہ سے آج وہ ہمارے سر پر بیٹھا ہوا ہے۔ لوگ کہتے ہمت ہے تو اس سے مناظرہ کرو، لوگ کہتے ہمت ہے تو ابو بکر کا ایمان کے سامنے ثابت کرو رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ کی معمولی غلطی سے کتنے لوگوں کی گمراہی کا وہ سبب بن گیا۔ آپ کی معمولی حماقت سے کل کو جو وہ دفاع پر مجبور تھے، آج آپ کو دفاع پر مجبور کر دیا۔ تو ایسی حماقت نہ کرے۔ مناظرے میں آپ پڑھ لیں گے، جب تک اپنا مذہب پوری طرح معلوم نہ ہو، غیر کا مذہب معلوم نہ ہو، ہرگز اس میدان میں قدم نہیں رکھنا۔ یہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں تو موٹے موٹے دلائل ہیں، مناظرے میں ان میں سے مشکل سے ایک دو دلائل ہیں جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ یہ تو پرانے لوگ نے لکھ لی، اب تو نئی کتابیں چھپ گئی ہیں، نئے حوالے آگے میرے بھائی، جنگ کے نئے اصول نکل آئے میرے بھائی۔ آپ کو کیا پتا وہ میدان مناظرہ میں کون سی کتاب پیش کر لی؟ آپ سمجھتے امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ کی کتابیں ہم پڑھ لیں گے تو ہم مناظر بن جائیں گے؟ نہ بابا۔ تو آمنے سامنے، تو یہ نیٹ میٹ پر کوئی مناظرہ نہیں ہوتا۔ آپ نے مناظرہ کرنا ہے، آمنے سامنے بیٹھے، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ نمبر 3،
یا یہ نظر بمانا غور و فکر سے، غور و فکر سے. تو جب غور و فکر سے ہوگا تو کیا معنی ہوگا؟ ينبغي للمناظرين ان يتفكر كل واحد منهما في كلام الاخر. پیچھے تھا ينبغي للمناظرين ان يبصر كل واحد منهما الاخر، اور یہاں ينبغي للمناظرين ان يتفكر كل واحد منهما في كلام الاخر. غور و فکر کا مطلب کیا ہوگا کہ پھر مناظرین کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ایک دوسرے کے کلام میں غور و فکر کرے. یہ نہیں کہ مچھلی منڈی بنائی ہوئی ہے، ایک بیچارہ تقریر کر رہا ہے، اس کی تقریر پوری ہوئی نہیں کہ آپ بیچ میں گھس گئے. بھئی اگلے والے کی جب آپ بات ہی نہیں سنیں گے تو اس کی بات کا رد کیسے کریں گے؟ ہمیں یہ سمجھاؤ. آپ نے بہت سے مناظرے دیکھے ہوں گے نا، ایک غلر چل رہا ہوتا ہے میرے بھائی. یہ آداب مناظرے کے خلاف. اول تو مناظرے میں اتنا جھمگٹا، تم نے کوئی جلسہ کروانا ہے جو اتنا جھمگٹا جمع کیا ہوا ہے؟ بس 4 سے 5 آدمی بہت ہے، ایک کیمرہ مین ہو جائے، ایک صدر ہو جائے، ایک مناظر، 2 معاون ہو جائے. آج ویڈیو ریکارڈ ہو رہی، پوری دنیا دیکھ لے. ایک تو اتنا جھمگٹا لانا ہی غلغپاڑا کروانا ہے. پھر یہ بالکل مناظرے کے آداب کے خلاف ہے کہ اگلے کی بات مکمل ہی نہیں ہوئی ہے، اس کا وقت پورے نہیں ہوا اور آپ اس کی بات میں ٹانگ اڑاتے ہیں، تو جھگڑا تو بنے گا. وہ اس لیے بن رہا ہے کہ آپ اصول پر نہیں چل رہے. آگے چل جب اصول ہے کہ آپ خود حیران ہوں گے کہ مناظرہ کتنا مہذب، کتنی مہذب مجلس ہے جسے ہم نے مچھلی بازار بنا دی. اور ہمارے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں نا، ایک صاحب جو ہے، ایک بنیا صاحب، بنیا جی جو ہے، وہ مناظرے کرواتا تھا. کبھی مسلمانوں کے کروا دیتا تھا، کبھی ہندو مسلمانوں کے، کبھی عیسائی مسلمانوں، کبھی عیسائی ہندو کے. تو ایک دن اس نے کبھی بریلی اہل بدعت کے اور روافظ کے، کبھی کس کے کبھی کس کے. تو ایک دن کس نے اس سے پوچھا، بھائی آپ نے کبھی اہل بدعت کے مناظرے کرواتے ہو، کبھی اہل حق کے، کبھی روافظ کے، کبھی اہل الحدیث کے، اتنے علماء کے آپ نے مناظرے کروا لیے، تو آپ نے خود اس سے کیا سیکھا ہے؟ مجھے کہا سیکھا تو میں نے کچھ بھی نہیں ہے. تو کہ جب سیکھا آپ نے کچھ نہیں ہے تو پھر یہ مناظرے کیوں کرواتے ہو؟ اتنے علماء آپ بلاتے ہو، ان کے کھانے کا خرچہ، پینا، چھٹی اور کرایہ اتنا خرچہ کرتے ہو. کہا بابا میں ہوں چودھری، میں نے ککڑ بھی لڑائے ہیں، میں نے باندر اور ریچھ بھی لڑائے ہیں، میں نے گائے بیل بھی لڑائی ہے، لیکن جو مزہ ان مولویوں کو لڑوانے کا ہوتا ہے نا، وہ کسی میں نہیں ہے. وہ سواد کسی میں نہیں آتا. تو یہ جب آپ دوسرے کی بات نہیں سنیں گے تو پھر وہ مرغ اور مرغی کی لڑائی ہو جائے گی، پھر وہ مرغوں کی لڑائی ہو جائے گی. تو غور و فکر تا ہوگا جب آپ پورا سنیں. تبھی جب اگلا تقریر کر رہا ہو تو آپ اس ٹائم تیاری نہ کریں کہ آپ اس ٹائم تیاری کریں کیا جواب دو. آپ کی توجہ ہی نہیں ہے. ایک تقریر الا یہ کہ وہ اصول کی خلاف ورزی کر رہا ہو، وہ پھر الگ صدر مناظر سو کہ بھائی آپ یہ اصول کے خلاف چل رہے ہیں. لیکن جب وہ اصول کے مطابق بات کر رہے ہیں تو آپ غور سے سنیں. ٹھیک ہے باطل پر ہے، کیا پتہ حق بات کر لے، یا کیا پتہ وہ باطل بات کرے، آپ اس لیے سے سنیں کہ میں اس کو جواب دوں تو اس کو اللہ ہدایت دے دے. آپ تو اسی نیت سے گئے ہوئے. تو جب آپ اس کی بات ہی نہیں سنیں گے تو اس کی بات کو سمجھیں گے کیسے تاکہ قبول کرے، یا رد کیسے کرے اگر وہ غلط کہہ رہے. اور یہ ہماری دوسرے کے لیے بھی یہی نصیحت. یا چوتھا، نظر بمانا انتظار سے. اوپر نظر بمانا غور و فکر، اگلے کی بات میں غور و فکر، اور یہ نظر بمانا انتظار. اور انتظار اس معنی میں کہ اگلے کی بات مکمل ہونے کا کیا کیا جائے، انتظار کیا جائے. وہ اپنی بات کر لے، جو بھی وقت اس کا مقرر ہے، آج کل تو وقت مقرر کیا جاتا ہے، وہ بات پوری کر لے، اس کے بعد پھر آپ جو بات کرنا چاہے. تو ينبغي للمناظرين ان ينتظر كل واحد منهما انتہاء کلام الاخر. انتظار کرے اگلے کے کلام مکمل ہونے کا. یہ لغوی معنی تھے مناظرہ کی. اصطلاحی معنی تور کرے اگلے کے کلام مکمل ہونے کا. یہ لغوی معنی تھے مناظرہ کی. اصطلاحی معنی توجہ المتخاصمین فی النسبۃ بین الشیئین اظہارا للصواب. توجہ المتخاصمین، دو متخاصمین، دو مناظرین کا غور و فکر کرنا، توجہ کرنا. فی النسبۃ بین الشیئین،
دو چیزوں کے درمیان جو نسبت ہے اس نسبت میں غور و فکر کریں گے. نسبت کا مطلب حکم. ایک نے کسی شے پر اس بات کا حکم لگایا ہوگا، جیسے مثال عالم الغیب اللہ کی ذات ہے. حضور علیہ السلام کا علم غیب، تو یہ علم غیب کے حکم کی نفی ہے. اور دوسرے نے حضور کا علم غیب ہے، یہ علم غیب کے حکم کا اثبات ہے. یہ نسبت ہے. اس نسبت میں غور و فکر کریں گے کہ آیا اس مطلوب کے لیے اس بات والا حکم درست ہے یا نفی والا. مزید اپنے مقام پر آ جائے گا، ابھی تو موٹی موٹی باتیں اپنے سمجھنی ہے. علم مناظرہ کا موضوع الادلۃ من حیث، دلائل ہیں، من حیث انہا تثبت المدعا. الادلۃ من حیث انہا تثبت المدعا علی الغیر. اور غرض و غایت سیانۃ الذہن عن الخطأ، سیانۃ الذہن عن الخطأ فی الوصول الی المطلوب. مطلوب یعنی مدعا، جو دعویٰ ہے، اس دعوے تک. اچھا، ایک ہے مناظرہ اور ایک ہے مجادلہ اور ایک ہے مکابرہ. مجادلہ کہتے ہیں المنازعۃ لا لاظہار الصواب بل لالزام الخصم. بل لالزام الخصم. مناظرہ میں تو اظہار للصواب ہوتا ہے، جو درست بات ہوتی ہے اس کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ ظاہر. مجادلہ میں جو منازعہ ہوتا ہے، جو گفتگو ہوتی ہے، اس میں درست بات ظاہر نہیں کی جاتی، اس میں فقط سامنے والے کا منہ بند کیا جاتا ہے. بعض اوقات آج کل کے زمانے تو مشکل ہے مناظرہ ہو. بعض اوقات دو آدمی مناظرین دو ہوں گے، دونوں حق کی تلاش کر رہے ہوں. مثلا ہم مسلکوں میں اگر ہو جائے اختلاف، اس وقت میں یہ معاملہ ہو سکتا ہے. لیکن آج کل اہل باطل چونکہ متعصب ہے، اس سے کیا حق کی امید. بہرحال بعض اوقات دو آدمی ہوں گے جو واقعی حق کی تلاش کرنا چاہ رہے ہوں گے، اختلاف ہو گیا. اب اس حق کی تلاش کے لیے جب وہ بیٹھے، اظہار للصواب ہے، یہ مناظرہ ہے. اور بعض اوقات دو آدمی گفتگو کرنا چاہیں گے، مناظرہ کرنا چاہیں گے. آپ کو معلوم ہے کہ سامنے والے نے حق قبول، تو اس کے ساتھ پھر مجادلہ ہوگا. بس پھر ایسی باتیں ذکر کرنی ہے، ایسے دلائل ذکر کرنے کہ بس اگلے والے کا کیا ہو؟ منہ بند ہو. یعنی الزامی گفتگو جسے ہم عموماً کہتے ہیں. آج کل اس کی ضرورت بہت پڑتی ہے. اس طرح ایک مقابرہ ہوتا ہے، تو مجادلہ بھی جائز ہے عند ضرورہ. ایک مقابرہ ہوتا ہے المنازعۃ لا لاظہار الصواب ولا لالزام الخصم. وہ نہ اظہار ثواب کے لیے ہوتا ہے، نہ الزام وہ شہرت کے لیے، نام و نمود کے لیے. تو مقابرہ جائز نہیں. جب ایک آدمی کو آپ دیکھ لیں کہ وہ مقابر ہے، تو اس سے مناظرہ گفتگو کرنا ہی جائز نہیں، گناہ ہے. اس کو آپ اپنے حال پر چھوڑ دیں. تو یہ کچھ بنیادی اصطلاحات جو بہت تفصیل کے ساتھ ہماری اس فن کی کتاب الرشیدیہ، جو ہمارے ہاں مناظرہ رشیدیہ کے نام سے مشہور ہے. یہ دراصل دو کتابوں کا مجموعہ ہے. ایک شریفیہ ہے جرجانی کی، یہ متن ہے، اور پھر اس پر رشیدیہ شرح ہے. رشید الدین یا محمد رشید، بعض جگہ ان کا نام محمد رشید بھی لکھا ہے، بعض جگہ ان کا نام رشید الدین لکھا ہوا ہے. والد کا نام مصطفیٰ، جمال الدین مصطفیٰ. نام کی نسبت سے محمد رشید یا عبد الرشید، نام کی نسبت سے کتاب کا نام رشیدیہ پڑ گیا. 10 ذوالقعدہ 1000 ہجری کو پیدا ہوئے.
مسلکن حنفی ہیں، تصوف کے سلسلے میں چشتی سلسلے میں بیت ہے، جون پور ہندوستان کا ایک علاقہ ہے، اس کے رہنے والے اس نسبت سے جون پوری کہلاتے ہیں۔ نسب کے اعتبار سے عثمانی ہے، عثمانی خاندان سے۔ 12ویں نمبر پر ان کے خاندان میں ایک بزرگ ہوئے، شیخ بخشی رومی۔ شیخ بخشی رومی کو اللہ نے ولایت کا مقام دیا، جس کے بعد ان کے سلسلے میں علم و عرفان کی بہاریں آئیں ان کے خاندان میں۔ محمد رشید یا عبد الرشید رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی کتابیں اپنے علاقے میں ہی مولانا شمس الدین صاحب اور شیخ افضل جون پوری صاحب ان سے حاصل کی۔ مولانا شمس الدین صاحب ان کے ماموں تھے، اور حدیث کے لیے یہ اپنے زمانے کے جو سب سے بڑے حدیث کے امام تھے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی بارگاہ میں دلی پہنچے، لیکن عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے درس و تدریس کا سلسلہ چھوڑ دیا تھا۔ البتہ ان کے بیٹے مولانا نور الحق دہلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ اس وقت درس دیا کرتے تھے۔ ان کے شوق اور ذوق کو دیکھ کر شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر یہ کہا کہ میں درس تو نہیں دے سکتا، البتہ جس وقت آپ میرے بیٹے کے حلقہ درس میں درس کے لیے شامل ہوں گے تو اس وقت بیٹھ کر میں اپنے بیٹے کا درس سنوں گا جو آپ کو دے رہا ہوگا، کہیں کوئی کمی کوتاہی ہوگی تو میں انشاءاللہ تنبیہ کر دوں گا اس پر۔ سلسلہ طریقت اور تصوف میں چونکہ ان کے والد صاحب بھی بڑے بزرگوں میں سے تھے، تو ابتدائی طور پر اپنے والد کے ہاتھ پر ہی بیعت ہوئے، لیکن درس کی مصروفیت کی وجہ سے طریقت کے سلسلے اور طریقت کے اسباق کو زیادہ نہ پڑھ سکے۔ بعد میں جب علوم سے فارغ ہوئے تو شیخ طیب بن معین الدین بنارسی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ ان سے طریقت کے سلسلے مکمل کیے، چشتیہ سلسلے میں ان سے بیعت ہوئے اور تمام سلاسل میں ان سے اجازت حاصل کی۔ چشتیہ سلسلے میں ان سے بیعت ہوئے اور تمام سلاسل میں ان سے اجازت حاصل کی۔ اولاد میں سے 4 بیٹے تھے، شیخ محمد حمید، شیخ محمد ارشد، شیخ غلام معین الدین اور شیخ غلام قطب الدین۔ ان کا اپنا لقب بھی قطب الدین تھا، شیخ محمد رشید کا اپنا لقب بھی قطب الدین تھا۔ وفات 8 رمضان کو بیمار ہوئے، صاحب فراش ہوئے، عصر کی نماز کے لیے اٹھے، وضو کیا، چارپائی پر عصر کی نماز پڑھی، باقی نمازوں میں وضو کی ہمت نہ ہوئی تو تیمم وغیرہ کیا، نماز تمام جماعت کے ساتھ پڑھی، ذکر اذکار کا اہتمام کیا، اور 9 رمضان المبارک جمعے کا دن فجر کی نماز پڑھ کر آپ چارپائی پر لیٹے، تو جب تھوڑی دیر بعد آپ کو اٹھانے کی کوشش کی گئی تو آپ فوت ہو چکے تھے۔ 9 رمضان مبارک 1083 ہجری میں فوت ہوئے، 83 سال کی عمر میں، 9 رمضان 1083۔ کتابوں میں سے مشہور کتابیں شرح ہدایت الحکمہ ہے، خلاصۃ النو ہے، تذکرۃ النو ہے، زاد السالکین ہے، مقصود الطالبین ہے۔ البتہ جو شہرت ملی ہے وہ رشیدیہ کو ملی ہے ہمارے دیار میں، کیونکہ یہ درس نظامی میں ایک زمانے میں شامل تھی۔ اس رشیدیہ لکھنے کا سبب بھی یہ ہوا کہ ایک دفعہ اپنے استاد سے ملنے گئے شیخ افضل سے، تو وہ بچوں کو شریفیہ پڑھا رہے تھے، طلبہ کو، اور استاذ نے کہا کہ کتنی بہترین اور کتنی دقیق کتاب ہے، ہائے کاش کوئی اللہ کا بندہ اس کی شرح لکھ لے۔ تو یہ بات آپ نے سن لی، استاد کی خواہش آپ کے سامنے آئی، تو آپ نے
گھر آئے، اس کی شرح لکھنے کے لیے بیٹھے، اور اگلے ہفتے جب استاد سے ملنے گئے تو رشیدیہ کے نام سے پوری شرح اس کتاب کی استاد کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کی، جسے پڑھ کر اور دیکھ کر استاد بہت زیادہ خوش ہوئے۔ بس اس اخلاص سے لکھی گئی تھی کہ فن مناظرہ میں قریباً میں نے کہا نا 2 درجن کی قریب کتابوں کا نام ہم نے لکھا ہے، 1 درجن تو ہمارے پاس موجود ہے، لیکن اس کو ہمارے دیار کے اندر اتنی مقبولیت حاصل ہوئی کہ یہ درس نظامی میں شامل ہے اور آج آسانی سے دستیاب بھی ہے، باقی کتابیں ذرا مشکل سے ملتی ہیں۔ جو ماتن ہے سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ، تو چونکہ آپ سارے علماء ہیں، نومیر پڑھ کر آئے، تو نومیر کے اندر یا شراکات جب آپ پڑھ کر آئے ہوں گے تو امام تفتزانی کا جرجانی کے ساتھ ایک یادگار مناظرہ ہوا تھا جو بعد میں تفتزانی علیہ رحمہ کی وفات کا سبب بنا، وہاں پر بھی جرجانی کے بارے میں استاد نے کچھ تعارف کروایا گا۔ تو چونکہ جرجانی مشہور بین القوم ہے اور آپ سب علماء ہوگے کہ بچے تو ہے ہی نہیں کہ آپ کو بچوں کی طرح ایک ایک چیز بتائی جائے، تو وہ سب آپ اس کا تعارف اپنے ذہن میں رکھنا، بلکہ ایسا کریں آپ کو تمرینات کروائی جاتی ہے نا بابا، تو آج کی آپ کی تمرینات 2 ہیں۔ ایک تو آپ شریفیہ کے جو مصنف ہے ان کے ذرا حالات نکال کے لے کر آئیں گے، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کم سے کم ان کے حالات بھی ایسے نہیں کہ کوئی اردو شرح دیکھ لے اور حالات اٹھا کے لے کر آ گئے، کم سے کم ایسے کہ 5 مشہور اساتذہ کے نام، 5 مشہور شاگردوں کے نام، اور ساتھ میں 3 اہم کتابوں کا مختصر تعارف۔ یہ اگلے ہفتے تک کی تمرین ہے، کوئی مسئلہ کوئی آپ ٹینشن نہ لے، کل چیک نہیں کروانی، اور ساتھ میں کم سے کم 3 معروف کتابوں کا تعارف، نومیر اور شریفیہ کے علاوہ، اور اسی طرح آپ صاحب رشیدیہ کا تعارف یہ بھی لکھ کر لے کر آئیں گے۔ ان دونوں کا تعارف، سوانی خاکہ، ترجمہ جو بھی آپ کے، یہ آپ سب کی تمرینات ہے، اگلے ہفتہ آپ کے پاس وقت بہت ہے۔ اور نمبر 2 جو موٹی موٹی اصطلاحات ہم نے آج پڑھی ہیں یہ آپ نے یاد کرنی ہے، یہ ہم کل آپ سے سنیں گے۔ زیادہ اصطلاحات نہیں، 3-4 اصطلاحات ہے، کتنی بڑی نہیں ہے۔ تو یہ کچھ مختصر باتیں کتاب سے پہلے، اب انشاءاللہ کل سے باقاعدہ جو ہے وہ کتاب کا آغاز ہوگا۔ اگر آپ کے پاس یہ جو نسخہ ہم نے دیا ہے اس پر آپ غور کریں تو خود محشی کا بھی ایک مقدمہ ہے جس کے اندر مناظرے کی تعریف، موضوع وغیرہ لکھی ہوئی ہیں، جو ہے نا، یہاں سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، آداب اور مناظرہ رہ گیا، کچھ مناظرے کی آداب جن کا خیال رکھنا چاہیے جو آج ہم نہیں رکھتے۔ سب سے پہلا تو آپ جو ہر معاملے میں آپ نے نیت رکھنی ہے، مناظرے میں بھی آپ یہی نیت رکھیں گے، خالص اللہ کی رضا۔ ہمارے ہاں نیت کیا ہوتی ہے کہ اگلے کو ذلیل کرنا ہے، اگلے کو خوار کرنا ہے۔ تبھی اگر وہ بیچارہ کہیں اعراب میں پھسل گیا، کہیں معمولی چیز میں پھسل گیا، او پورا آدھا 1 گھنٹہ اسی پر اس کو خوار کرے۔ انسان ہے بھائی، وہ اس کی عربی زبان بول چال میں نہیں ہے، کبھی کبھی اس کی عبارت پڑھنی پڑتی ہے، تو انسان ہے، کبھی بیشی ہو جاتی ہے میرے بھائی، خطا کا پتلا ہے، انسان ہے ہی نسیان سے۔ خالص اللہ کا، ہاں اگر آپ کی اس سے غلطی پکڑی، جیسے ہمارے ایک جگہ گفتگو تھی تو وہاں سامنے والے مولوی نے کہا کہ جی تمہارے اخلاق درست نہیں ہے، تو میں نے ساتھ والے کو ساتھ کہا یہ اخلاق تم نوٹ کر لو، اگر اس نے کوئی اعتراض ہم پر کیا تو پھر ہم اس کے اخلاق ٹھیک کروائیں گے، جو ہے نا۔ تو وہ پتہ نہیں کہ میں نے ابھی تک مجھے نہیں پتا میں نے چڑیا بولا، کیونکہ اردو کون سی ایسی کوئی جو ہے نا قرآنی زبان ہے جس میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، آج تک مجھے نہیں پتا میں نے چڑیا بولا اور یہ چڑیا ہوتے ہماری بلا سے میرے بھائی، چڑیا ہو تو بھی ہماری بلا سے، چڑیا ہو تو بھی ہماری بلا سے، تو ایسے کوئی چڑیا میں نے بولا،
اس سے کہا نہیں یہ چڑیا تم نے چڑیا بولا، یا چڑیا ہے تم نے چڑیا بولا، واللہ علم جو بھی ہے میں نے بولا. تو میں نے وہاں یہی کہا، میں نے کہا بابا یہ اردو کی زبان ہے میرے بھائی، اس پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تجھے خود غور کرنا چاہیے کہ تو پیچھے ہمیں بول کرے کہ اپنے اخلاق درست کرو. تو اخلاق یخلق اخلاقا، یہ تو مصدر پھاڑنے سے میرے بھائی جو ہے نا. تو ہم نے کوئی کسی کا کیا ادھر جو ہے نا تم لوگ ریکارڈنگ کا ٹھیک کریں میرے بھائی جو ہے نا. ہاں جو ہے نا اخلاق اگر آپ نے ٹھیک کروانے ہیں تو ہم ٹھیک کر دیں گے میرے بھائی جو ہے نا. پھر کہتے نہیں مجھے پتہ ہے، میں کہا نہیں پھر کردار سو جب تجھے پتہ ہے تو اس کو یاد رہے گا جو ہے نا. تو اگر وہ کرے آپ لوگ یار آپ کی گردانیں سننے کے لیے نہیں آئے میرے بھائی، لوگ آپ کی عبارت سن، لوگ دلائل سننے کے لیے. آپ دلائل پر توجہ دیں، بیچ میں اصطلاحات لے کر چلے جاتے ہیں. ایک مناظرہ میں حیات ممات کا دیکھا تھا، وہ جو اشاعت والا تھا پورا معین الفلسفہ لے کر گیا ہوا تھا. حلول تریانی ہے، سریانی ہے، واجب لذاتی ہے، واجب بابا اس مسئلے کا اصطلاح بھائی یہ مدرسے پہ مناظرہ کرتا نا. عوام کو کیا پتہ کہ تریانی کیا ہے، سریانی، اور پھر کہتے بھی کہ تریانی ہے سریانی ہے. تو نہ یہ تریانی ہے، نہ سریانی ہے، نہ عبرانی ہے میرے بھائی جو ہے نا. تو پوری معین فلسفہ لکھ کر لے کر گیا تھا. اب اس سے کم نے کیا اچار ڈالنا میرے بھائی. تو اس لیے یہ فضولیات ہیں. الا ہے کہ وہ کرے، پھر آپ ایسی چیزیں اپنے ساتھ نوٹ کر کے پھر آپ اشکال پیش کریں. تو یہ کب ہوگا؟ جب آپ خالص لوجہ اللہ مناظرے کی مجلس میں جائیں کہ یار میں اگر غلطی پر ہوں تو اللہ میری اصلاح ہو جاوے، اور اگر وہ غلطی پر ہے تو اللہ جیسا بھی ہے، مجھے تو اچھا نہیں لگتا کہ ایک بندہ جہنم میں جائے. یا اللہ میرے سے بڑے اعزاز کی اور کوئی بات نہیں ہو کہ میرے کہنے سننے سے اس کی اصلاح ہو جاوے. یہ نیت. نمبر 2، کوشش یہ کرے کہ اپنے سے زیادہ باروب آدمی سے مناظرہ نہ کرے کہ اپنے سے زیادہ باروب آدمی سے مناظرہ نہ کرے. علم میں باروب ہے، دبدبے میں باروب ہے، ورنہ آپ اس کے دباؤ میں آ جاؤ گے تو آپ کیا دلائل دو گے؟ آپ کے ہاتھ ہی کانپنے لگ جائیں گے میرے بھائی. کوشش یہ کرے کہ مناظرے پر جاتے ہوئے زیادہ کھا پی کر مت جائے. زیادہ کھانے سے آدمی پر بوجھ ہو جاتا ہے تو پھر اس کو نیند آتی ہے. وہ پھر مناظرہ تو بیدار مغز کرے گا، نیند آتی ہے اس کو. اور بالکل بھوکے بھی مت جائیں، دائرہ پھر بھوک آپ کو تنگ کرے گی. مناظرہ خالص علمی مجلس ہے، یہ گپ شپ ٹھٹا کرنے کی، مذاق اڑانے کی مجلس نہیں ہے. مناظروں میں کیا دیکھا گیا ہے؟ ہنس رہے زور زور سے، مذاق اڑا رہے جو ہے نا. یہ کیا لفنگوں کی مجلس نہیں ہے میرے بھائی، یہ سنجیدہ لوگوں کی مجلس ہے. تو آواز کو بہت بلند نہ کرے. خطابت کے لیے تھوڑی ہے میرے بھائی، یہ خطابت کا میدان نہیں ہے، یہ دلائل کا میدان ہے. دلیل میں کیا آواز اونچی کرنی ہے؟ اگلے کا مذاق نہ اڑائیں، ہنسے نہیں، کیمرے لگے ہوئے ہنس رہے کلکلا کر. یہ کیا تماشا ہو رہا ہے؟ دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے. علمی وقار سے ہٹ کر باتیں نہیں کرے. یہ کیا ہے بھائی؟ کوئی گاما پہلوانے جائے گا، ہم نے کشتی کروانی طرح سے جو تو یہ اور یہ کر رہا ہے جو ہے. ہاں اگر کوئی کرے تو پھر چھوڑنا بھی نہیں ہے. اب یہ کچھ دن پہلے ایک صاحب پتہ نہیں کہیں سے نکلے، ہم تیرے گھر میں گھس کر. اول تو میں نے جواب ہی نہیں دیا، پھر جب ہم نے سنا ہم نے کہا تو آ، تجھے میں مدرسے میں تیرے گلے میں پٹا ڈال کے تجھے میں نے گھسیٹا نا. بیچ میں نے اور بھی بہت باتیں کی تھی، وہ طلبہ نام مرادوں نے بیچ میں سے کاٹ دی. میں نے کہا تو آ، میں تجھے بیت الخلاء میں باندھتا ہوں جو ہے نا. تجھے وہاں سے کوئی نکال کر دکھائے جو ہے نا. وہ والی باتیں کاٹ دی طلبہ نے جو ہے نا. اس کے بعد سے غائب ہو گیا. ہم دلیل کے لوگ ہیں بھائی، دلیل سے بات کرو. اگر بدماشی سے مشرک سے کوئی ڈرے گا؟ مزار کو چاٹنے والے سے موحد ڈرے گا؟ جو ہر گدے گھوڑے پڑے ہوئے سے ڈر رہا ہوتا ہے کہ بابا جی کہیں عذاب نہ آ جائے، وہ اللہ کو ماننے والوں کو ڈرائیں گے جو ہے نا. کوئی کرے بدماشی تو پھر ٹھیک ہے، جب آپ بدماشی پر بات آ گئی تو کیا کرے، کرنا تو ہے یا آر یا پار جو ہے نا. بد تہذیبی سے اجتناب کرے. فریق مخالف کی پوری کوشش ہوگی کہ بد تہذیبی کرے تاکہ آدمی گالی دے اور ماحول خراب ہو.
کیونکہ اس پر دلائل نہیں ہے نا. حتی الامکان اس چال کو سمجھے, بد تہذیبی سے پرہیز کرے. وہ اگر بد تہذیبی کرتے ہیں آپ مناسب احتجاج کریں, لیکن آپ بد تہذیبی نہ کریں. بہت سے لوگ صرف اسی لیے متاثر ہوتے ہیں کہ حضرت جی اگلا والا بدتمیزی کر رہا تھا اور آپ تسلی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, اس سے لوگ متاثر ہوتے ہیں. بد تہذیبی نہ کریں. آج کل اہل باطل اپنے ساتھ ایک بندہ لے کر آتے ہیں, اس کو چھپکے سے آپ کے بندوں میں بٹھا دیں گے. بھئی یہ کیمرہ شروع ہے, مناظرہ شروع, بھئی یہ کون ہے, ایسی بس بیٹھا ہوا ہے, جانے دو. جب مناظرہ شروع ہوگا, آدھے کو پہنچا ہوگا, تو یہ بندہ کھڑا ہو جائے گا, بھئی سنو میری بات, سنو میری بات سنو, میں نے دونوں طرف کے دلائل دیکھے اور دیکھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچو کہ یہ دیوبندی صحیح لوگ نہیں ہے جو ہے نا. اب وہ شور کیا کر دیں کہ تمہارا بندہ اٹھایا. بابا ہمارا بندہ تھوڑی اٹھایا, تم نے بٹھایا. یہ طالب الرحمان کے ساتھ میں نے دیکھ, طالب الرحمان اور مفتی حنیف قریشی کا مناظرہ ہو رہا تھا, تو انہوں نے اپنا بندہ بٹھایا اور بعد میں وہ کھڑا ہوا. اس سے کہا بھائی یہ تم جھوٹے مکار ہو. اس سے کہا تم اس کے بندے ہو. تو وہ کہتے تمہارے بندے سے نکلے, تو ہمارا کہاں سے آ گیا, بیٹا تمہارے ساتھ ہے اور نکلا. تو اس چیز کو بہت خیال کریں. کوشش یہ کریں کہ آپ کی جگہ ہو, اگلے کی جگہ نہ ہو. اگلے کی جگہ اگر ہو بھی تو سیکیورٹی کے تمام معاملات کلیئر کروائے. یہ طے کرے کہ مناظرہ ختم ہوتے ہی کیمرہ بند ہو جائے گا. ایک جگہ ہم نے مناظرہ دیکھا, وہاں بیچارے مناظرہ ختم کر کے جا رہے نا, اب جائیں گے نا پرائی جگہ, تو پیچھے سے ویڈیو بنا رہے, بھاگ گئے بھاگ گئے بھاگ گئے, دیکھو بھاگ رہے جو ہے نا. باتیں لینا, وہ تو یہ ڈرامے بازیاں کرے گا. تو یہ طے کروائیں کہ مناظرے بند, کیمرے بند ہوں گے. آج کل ملک کے حالات صحیح نہیں ہیں. بعض اوقات آپ جوش میں آئیں گے, میں تمہیں چیلنج دیتا ہوں, آؤ اگر مرد کے بچے ہو میدان میں. اب وہ آ جائے گا, ٹھیک ہے, ہم آتے ہیں. آپ ہمیں کاغذ پر لکھ کر دے دیں, لیٹر پیڈ پر, کاغذ پر, اسٹیمپ پیپر پر, کہ آپ نے یہ چیلنج دیا, آپ لکھ کر دے دیں گے. وہ تھانے چلے جائیں گے, تو آپ پھر اس کے بعد پرزندگی مناظرے کرتے رہیں گے انشاءاللہ جو ہے نا. ہمارے ملتان میں مولوی ساق صاحب تھے, ان کے ساتھ یہی ہوا. انہیں چیلنج دیا, وہ آگے کیا لکھ کر دو. اس سے کہا میں لکھ کر دیتا ہوں کہ احمد خان بریلوی پکا کافر بے ایمان ہے, جو اس کو مسلمان مانتے وہ بھی بے ایمان ہے جو ہے نا. وہ ساری جماعت لے کے اس کی مسجد کے باہر بیٹھ گئی جو ہے نا احتجاج کے لیے, کہ یہ فرقہ وارت پھیلا رہا ہے, فرقہ وارت پھیلا رہا ہے. وہ پولیس اٹھا کے لے گئی. وہ بیچارہ 4 شیڈول میں گھوم رہا ہے. وہ پولیس اٹھا کے لے گئی. وہ بیچارہ 4 شیڈول میں گھوم رہا ہے. جوابی بات کرے, بھائی تو نے ایسی بات کی تو جواب غزل کے طور پر میں یہ بات کرتا ہوں, تاکہ کل کلا کوئی مسئلہ, تو بھائی گن تو اس نے پھیلایا ہوا ہے نا, ہم نے جواب دیا, تو آپ کے پاس پھر ایک موقع ہوتا ہے. اگر آپ خود سے بڑھیں گے تو پاکستان کے حالات ایسے میرے بھائی کہیں گے نہیں بات آپ نے کیوں کی. کوشش کرے کہ ہمیشہ جوابی وار, آپ کو خود سے بڑھ کر وار نہ کریں. اگلے نے چیلنج دیا تو پھر جواب میں لتیڑ دے اس کو, نہ اس کا چھوٹا چھوڑے, وہ جتنے 5-6 سال کے اندر جمع ہوئے نا سب نکال دے. نہ اس کا چھوٹا چھوڑے نہ اس کا بڑا چھوڑے. دل کو ہلکا کر لے, آنا ویسے بھی نہیں ہے, دل کو ہلکا کر لے, خود سے نہ کرے. ایک صدر مناظر ہو, مضبوط ہو, تاکہ اگر اگلا والا کوئی گڑبڑ کرے تو یہ صدر مناظر اس کو بٹھا سکے, ماحول کو خراب نہ ہونے دے. معاون مناظر جو آپ کو حوالے دے گا وہ آپ سے تکڑا ہونا چاہیے. اب یہاں آپ نے جواب دینا, اس بیچارے کو کتاب ہی نہیں مل رہی, تو آپ نے تقریر تو نہیں کرنی نا میرے بھائی. معاون مناظر ایسا ہو کہ وہ پہلے سے حوالہ کھول کر بیٹھا ہو کہ یہ اعتراض اس نے دیا ہے, یہ دلیل اس نے دی ہے, یہ لے کتاب, یہ اس کا جواب کتاب کے اندر ہے, یا ابھی آپ کی دلیل کا موقع, یہ آپ کی دلیل. تکڑا بٹھانا ہے آدمی. ورنہ سارا معاون مناظر کی مثال پیٹرول کی ہے اور آپ کی مثال انجن کی ہے. انجن گاڑی کو لے کر چلے گا تو پوری گاڑی کو ہی لے کر چلے گا, لیکن جب اس کو پیٹرول نہ مل رہا ہو تو وہ کیا کرے گا. تو جب آپ کو پیچھے سے حوالہ ہی نہیں مل رہا ہو, یا حوالہ ہی صحیح نہیں مل رہا ہو, یا حوالہ مل تو رہا لیکن وقت لگ رہا, تو آپ کا تو وقت محدود ہے, 10 منٹ ہے, اس میں 3 منٹ آپ نے حوالے میں لگا لیے, تو 7 منٹ تو آپ اس 7 منٹ میں کیا بات کرو گے. 3 منٹ تو آپ کو ایک منٹ قیمتی ہے. تو اس چیز کی کوشش کرے کہ معاون اپنے ساتھ تکڑا رکھے.
داڑھی کے بالوں سے کھیلنے سے پرہیز کرے، سر کے بالوں سے کھیلنے سے پرہیز کرے، بار بار پانی پینے سے پرہیز کریں۔ آج کل اہل باطل ہے وہ پھر ان چیزوں پر کیمرہ لگا کر جو ہے نا، ایک واقعہ میں سنا دیتا ہوں، چلو وہ ہم کہہ دیں گے کہ اس کو کاٹ دو بیچ میں سے جو ہے نا۔ بیچارہ پانی مانگ رہے تو کیمرے والے نے ایک گلاس، ابھی مناظر صاحب دوسرا گلاس، بیچارہ پانی ہے وہ مانگ رہے تو وہ گلاس بھی نوٹ کیے ہوتے کہ 10 منٹ کے دستے 4 گلاس پی لیے، ڈر کے مارے جو ہے نا، یہ تو ایسا گلا خشک ہوا ہے جو ہے نا۔ تو ذرا عوام تو کل انعام ہے ان چیزوں کو نوٹ کرتی ہے، تو ان چیزوں کو نوٹ کریں۔ آج کل چونکہ ریکارڈنگ بھی ہوتی ہے تو اچھے کیمرے کا، اچھی ریکارڈنگ کا بندوبست کریں، کیونکہ اگر باطل نے ریکارڈنگ کر لی آپ نے نہیں کی تو ظاہر کٹنگ کر کے ساری اپلوڈ کرے گا، اور پھر ظاہر ہے بعض اوقات بیچ میں تو میں ہو جاتی ہے، تو اس وقت کیمرہ مین آپ پر متوجہ ہوگا اور اس کا کیمرہ مین اس پر متوجہ ہوگا۔ تو اگر آپ کے پاس ریکارڈنگ نہیں ہے تو اس کی تو میں ریکارڈ ہو رہی ہے، اس کی تقریر ریکارڈ ہو رہی ہے، آپ کی تو ہو ہی نہیں رہی، تو وہ ون سائیڈڈ تصویر دنیا کے سامنے جائے گی۔ تو ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال کریں۔ نامانوس الفاظ، خالص علمی اصطلاحات، بابا یہ درسگاہ نہیں ہے، یہ آپ کی باتیں عوام نے سننی ہے، عوامی انداز میں بات کرو، آسان الفاظ میں بات کرو۔ عوام کا یہ حال ہے، میرے ایک دفعہ درس قرآن تھا، ایک دفعہ کہ ہمارا درس قرآن چلتا ہے تو رمضان میں بند ہو جاتا ہے، ظاہر تراویح ہوتی ہے، تو ہم نے کہا بھئی رمضان کے مبارک مہینے میں ہمارا درس قرآن موقوف ہوگا۔ تو بعض مقتدی ہمارے مؤذن صاحب کے پاس ہے کہ یہ موقوف کیا ہے، کیا ہونے والا ہے درس قرآن میں، کچھ نیا ہونے والا ہے جو موقوف کہہ رہے امام صاحب، درس قرآن موقوف ہوگا۔ تو بعض مقتدی ہمارے مؤذن صاحب کے پاس ہے کہ یہ موقوف کیا ہے، کیا ہونے والا ہے درس قرآن میں، کچھ نیا ہونے والا ہے جو موقوف کہہ رہے امام صاحب۔ تو اس ایسا وقفہ ہو گیا، ہمارا درس بند ہو گیا جو ہے نا، تو عوام موقوف کو نہیں جانتی۔ تو اب آپ اس کے اندر منطق کی اصطلاح تقسیم الشیء الی نفسہ و تقسیم الشیء الی غیرہ۔ اچھا، باطل کوشش یہ کرے گا کہ آپ کو غصہ دلائے، فضول باتیں، لاجانی باتیں، تو ظاہر جب آپ کے اندر غصہ آ گیا تو بات لڑائی جھگڑے تک جائے گی، بات رہ جائے گی۔ وہ تو ہی تو چاہتے ہیں کہ بات رہ جائے، کیونکہ دلائل آپ کے پاس اس کے پاس نہیں ہے۔ اسی طرح باطل کوشش کرے گا کہ موضوع سے ہٹے۔ ایک جگہ شرعیت کی ایک عبارت پر گفتگو تھی، اب ہم نے پیش کی، اب آگے سے کہا تو شرعیت کو کیوں ہاتھ لگا رہا ہے، تو مسلمان ہی نہیں ہے، تیرا قابل نے تو یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے۔ وہ 10 منٹ تک وہ ان کی عادت چلتا رہا۔ میں نے کہا ہو گئی کہا، میں نے کہا اچھا شرعیت میں یہ لکھا ہے، اب اس کا کیا جواب ہے؟ وہ پھر جو ہے نا پھر شروع ہو گیا، اس کو کیا تو ہاتھ لگائے، اس کو ہاتھ لگائے، اس کو پھر اس سے لمبی چوڑی تقریر کی۔ میں نے کہا ہو گیا کہ شرعیت میں یہ لکھا ہے، اس کا کیا جواب ہے؟ پھر وہ شروع ہو گیا جو ہے نا، تو تیسرے تقریر میں اس کو ساتھ نے کہا بھائی اس کو چھوڑ جو تو تقریریں کر رہا ہے، یہ جس مسئلے کے لیے ہم آئے میں اس کا جواب، اس کا کیا جواب ہے جو ہے نا۔ تو اس لیے آپ ایک موضوع پہ گفتگو کریں گے وہ آپ کو ڈائیورٹ کرے گا۔ اب دیکھیں ایک مثال میں دے رہا ہوں، آپ کا علم غیب پر مناظرہ ہے، اہل بدعت کے ساتھ علم غیب پر 1% دلیل نہیں ہے، اور آپ کے پاس قرآن بھرا پڑا ہے، آپ کے پاس احادیث سے بھری پڑی ہیں، اب اس کو تو پتہ ہے میرے دعوے پر ایک دلیل بھی نہیں ہے، جب مسئلہ ہے کہ تو میں بیان کروں گا۔ اب جب آپ علم غیب پر گفتگو شروع کریں گے قرآن و حدیث سے، وہ کہے گا او تمہارے ہاں تو جانوروں کو بھی علم غیب ہے، تھانوی نے حفظ الایمان، اب آپ کو جوش آئے گا، او میرے تھانوی کو بول دیا، اب آپ حفظ الایمان کی دفاع میں لگ جائیں گے۔ وہ ایک جواب سے تسلی اس کو تھوڑی ہوگی، اس کا جواب وہ علم غیب کی بات رہے گی نا۔ وہ علم غیب کا مسئلہ اگر آ جاتا تو عوام کو پتہ چل جاتا کہ اس باب میں اس کا عقیدہ باطل ہے، نہ قرآن کے ساتھ نہ حدیث، نہ 14 صدیوں کے علماء۔ اب وہ مسئلہ رہ گیا، آپ کو اپنے لالے پڑ گئے میرے بھائی کہ میں اپنے اکابر کو مسلمان ثابت کروں، وہ بات کو بالکل ڈائیورٹ گھما کے لے گیا اور اپنا مدعا اپنے مدعے پہ لے گیا۔ یہ آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا۔ وہ لاکھ چیخے، وہ چیخے گا نا، لاکھ کا غصہ، جرت ہے تم میں، ہمت ہے، کرو، اگر موضوع کوئی اور کرو، اپنے فلاں کا کرو فلاں، آپ تسلی سے سنے کا بھائی تقریر ہوگی، چلو اب اگلی والی بات جو اصل موضوع اس کے اوپر بات،
تو کتنا وہ چیخے گا چلائے گا. اچھا اسی طرح یہ تجربہ حضرت مفتی ندیم صاحب کے ساتھ ہم نے کیا چلائے. اچھا بیچ میں بعض اہل بدعت اہل باطل کے ساتھ جب مناظرے ہوتے تو وہ منطقی اصطلاحات لکھ کر کاغذ پر لے کر آ جاتے تھے. اب یا مفتی ندیم صاحب بھائی دعویٰ تمہارا کیا ہے, دلیل کیا, وہ منطقی اصطلاحات شروع ہو جاتے تھے, یہ اس کا جواب, اس کا جواب, اس کا جواب. اب ظاہر سی بات ہے اگر ہم اس کا جواب دیں گے پھر اس پہ اعتراض ہوگا, پھر جواب دیں گے, پھر گھنٹہ 1.5 گھنٹے کی تو ٹوٹل مجلس ہے. یہ علم غیب پر جب مناظرہ ہوا تھا یہ تجربہ ہوا بڑا کامیاب تجربہ رہا. اب وہ بدعتی اپنے ساتھ چند اصطلاحات لے کر آئے تھے جو میں اپنی روایات مناظرہ علم غیب میں ان اصطلاحات کا میں نے جواب دیا ہے مقدمے کے اندر. وہ سمجھ رہے تھے کہ ان اصطلاحات میں ان کو پھنسا لیں گے تو آگے بات نکلے گی. اب انہوں نے وہ اصطلاحات شروع کی پہلی تقریر میں. حضرت مفتی صاحب نے کہا بابا یہ ہم کوئی درسگاہ کے اندر نہیں ہے کہ آپ یہ اصطلاح تو میں بھی لکھ کر لے کر آ جو آپ سے پوچھوں. 1-2 چیزوں کا میں جواب دے دیتا ہوں, باقی آپ اصل مدعا کی طرف آئیں. دوسری تقریر میں بھی انہوں نے ایسے ہی کیا. تو یہاں سے مفتی صاحب نے اپنے دلائل شروع کر دیا. اب وہ چیخ رہے بھائی تو دلائل نہیں پڑھ سکتا, تو قرآن نہیں پڑھ سکتا, پہلے سوالات حل کراؤ, کرتے رہو تم جو ہے نا. اب اس کا اثر یہ نکلا کہ وہ تو ایک دلیل میں اپنے ساتھ نہیں لے کر آئے تھے, وہ تو اصطلاحات لے کر آئے تھے, اور یہاں سے قرآن بھی پیش ہو رہا ہے, حدیث بھی پیش ہو رہا ہے, تو لوگ حیران کہ دلیل جو ان کے پاس. تو اس طرح اگر وہ آپ کے پاس سوالات لکھ کر لے کر آئے منطقی, وہ بولا یہ اپنے پاس رکھ, میرے مدرسے میں آ جا, وہاں رابعہ میں بیٹھ جا, تجھے سمجھا دوں گا. یہاں مسئلے کے لیے ہے, مسئلے پہ بات کر. وہ کتنا چیخے تجھے نہیں آتا یہ وہ, تو اس کا کام ہے آپ کو جوڑ جلائے گا. بس آپ اس کان سے سن اور اس کان سے نکالے, جو اصل آپ کا مدعا ہے آپ اس پر ہے. پھر چند موٹی موٹی باتیں آداب مناظرہ کیا, اور بھی باتیں بیچ میں جب درس آئے گا تو اس کے اندر ہم بات کریں گے. ایک بات, کبھی بھی اپنے مد مقابل کو حقیر نہ سمجھے. حقیر کا مطلب ہے اس سے کیا آتا ہے, وہ میدان مناظرہ میں آ رہا ہے تو آلو چھولے بیچنے تو نہیں آ رہا ہوگا نا یار, اسے بھی پتا ہوگا میری ویڈیو بنے گی. جیسے آپ 10 آدمیوں سے رابطے میں ہوں گے وہ بھی تو 15 آدمیوں سے رابطے میں ہوگا نا. کبھی حقیر نہ سمجھے کہ اس کو کیا آتا ہے, کیا پتا وہ ایسی دلیل لے کر آ جائے, ایسا حوالہ لے کر آ جائے جس سے آپ کے 14 طبق روشن ہو جائے. لہذا پوری تیاری کر کے جائے, غور و فکر کر کے جائے, کیا کیا پیش کر سکتا ہے, کیا کیا اعتراض کر سکتا ہے. احتیاطاً موضوع سے ہٹ کر بھی وہ کیا کیا بیچ میں باتیں لا سکتا ہے, تو احتیاطاً کتابیں لے جائے کہ اگر مجبوراً ایک تقریر میں کہیں کوئی جھٹکا دینا پڑے تو کم سے کم یہ حوالہ میرے پاس ہو کہ میں جھٹکا دے دوں گا. تو اس چیز کا بھی خیال رکھیں. فریق اپنے مد مقابل کو کبھی جب حقیر نہیں سمجھیں گے تو تیاری مکمل کر کے جائیں گے, پوری تیاری کر کے جائیں گے. اس چیز کا بھی خیال رکھیں. بہرحال جو ہے نا